آج کی کہانی۔ نخلا، او نخلا، کہاں چلی گئی ہو بھائی؟ ایک کپ چائے بنانے کا کہا تھا، آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے، کیا پاہے پکا رہی ہو؟ امی نے اسے گھر کا آئی امی، اس نے تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے کہا۔ چائے کا بھول بال وہ چھت پہ موجود اپنی دوست سے گپیں لگانے میں مصروف تھیں۔ مائدہ کا گھر ان کے داہنی طرف تھا اور چھت جڑی ہوئی تھی، چنانچہ جب جی چاہتا تھا وہ اپنی اپنی چھت پہ کھڑے ہو کر باتیں کر لیتی تھیں۔ بقول امی کے نہ جانے کون سی باتیں تھیں جو ختم ہی نہ ہوتی تھیں۔ جب دیکھو یہ ایک دوسرے کے کان میں گھسی رہتی ہیں۔ نخلا اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہتی تھی، اکیلی رہتی تھی، جبکہ مائدہ کے والدین اور دو بھائی بھی تھے۔ دونوں کالج میں بھی اکٹھی ہی جاتی تھیں، اس وجہ سے ان میں گہری دوستی تھی، یعنی دوستی تھی۔ مائدہ کی منگنی ہو چکی تھی، اس کا منگیتر خالہ زاد تھا، جبکہ نخلا ابھی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی تھی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ پی ایچ ڈی کرے۔ امی کو بھی اس کی پڑھائی سے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ابو نے کچھ دکانیں چھوڑی تھیں جن کے کرائے سے گزر بسر اچھی ہو جاتی تھی، ویسے بھی دو ماں بیٹے کا خرچہ کتنا ہی ہوتا ہے۔ مائدہ ہر وقت اسے اپنے منگیتر کے قصے سناتی رہتی تھی۔ آج شادی کا فون آیا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے، آج شادی نے مجھے بہت پیارا سوٹ گفٹ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کالج کے گروپ میں سبھی لڑکیاں یا تو انگیج تھیں یا ہونے والی تھیں، یہی وجہ ہے کہ سب کا موضوع گفتگو ان کا منگیتر ہی ہوتا تھا۔ نخلا کو ان کے منگیتر نامے سے سخت چڑ ہوتی تھی۔ کیا ہے بھائی، تم لوگوں کے پاس اور کوئی موضوع نہیں ہے بات کرنے کے لیے؟ وہ اکثر اکتا کر کہتی۔ تم کیوں جیلس ہوتی ہو؟ اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے کہ تمہاری اب تک منگنی نہیں ہوئی؟ دنیا کہتی۔ جیلس، اور وہ بھی تم سے؟ منہ دھو کر رکھو۔ بائی دا وے، میری منگنی ہوئی بھی تو نہ تو میں تم چھچوڑیوں کی طرح ہر وقت منگیتر کے قصیدے پڑھتی رہتی، اس نے غصے سے کہا۔ یہ تو تب پتہ چلے گا جب تمہاری منگنی ہوگی، شازمہ کہتی۔ ماں بدولت ڈائریکٹ نکاح کریں گے، نخلا اندیکھے کالر کھڑے کرتے ہوئے کہتی۔ منگنی کا جو مزہ ہے وہ نکاح میں کہاں؟ پہلے منگنی پہ ڈھیر سارے جوڑے، جوتے، جیولری اور گفٹ، پھر ہر عیدی پہ عیدی اور مختلف ایونٹس پہ منگیتر کے گفٹس۔ قسم سے اتنے مزے کا پیریڈ ہوتا ہے نا منگنی سے شادی تک کا، اور پھر آپس میں انڈرسٹینڈنگ بھی پیدا ہو جاتی ہے، رملہ بولی۔ جس کی منگنی پہ 5 تولے کا سونے کا سیٹ، 4 تولے کے کڑے اور 5 جوڑے آئے تھے، اور ہر عید تہوار پہ سسرال سے الگ قیمتی تحفے ملتے تھے، تم منگیتر سے الگ۔ یہ تو سچ ہے یار، باقی سب منگنی شدگان نے اس کی تائید کی، مگر اس سب کے باوجود یہ ذہن میں رکھو کہ منگیتر سے بات چیت شرعاً جائز نہیں۔ تم لوگوں کا اس سے رشتہ تک نامحرم کا ہی رشتہ ہے، شادی تک نامحرم کا ہی رشتہ ہے، جبکہ نکاح کے بعد انسان اپنے میاں سے بلا خوف و خطر بات کر سکتا ہے، مل سکتا ہے، نہ معاشرے کا ڈر، نہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا خوف۔ منگنی کا کیا ہے، کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ بات کہتے ہی نخلا کو احساس ہو گیا کہ اس نے کچھ غلط کہہ دیا ہے۔ سب کے چہروں پر ناگواری دیکھ کر جلدی سے اضافہ کیا، میرا مطلب تم لوگوں کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، ٹوٹنے کا تو نکاح بھی ٹوٹ سکتا ہے، مگر کم از کم نکاح کے بعد نامحرم کا ڈنٹنا تو نہیں رہتا نا، بندے کے دل کو تسلی ہوتی ہے کہ کوئی گناہ نہیں کر رہے۔ اچھا، تو تمہارے خیال میں ہم اگر اپنے منگیتروں سے بات کرتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں تو یہ سب ناجائز ہے؟ شازمہ نے برا مناتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے تمہیں میری بات بری لگے، مگر سچ تو یہی ہے کہ تم سب نے اسلامیات کے مضمون میں محرم کی تفصیل پڑھی ہی ہے، ان میں منگیتر کا نام تو ہے ہی نہیں۔ تو مائی ڈیئر فرینڈز، ہر وہ رشتہ جو محرم کے علاوہ ہو وہ نامحرم ہی کہلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے کسی بھی قسم کے تعلق سے منع فرمایا ہے۔ ابھی وہ بات کر رہی ہوتی ہے کہ اگلی کلاس کی بیل ہو گئی۔ چلو جی، کلاس شروع ہونے والی ہے، جلدی اٹھو، اس نے بات ادھوری چھوڑ کر سب سے کہا اور کلاس کی طرف بھاگی۔ آئے بڑی مسلمان، ہم تو جیسے مسلمان ہے ہی نہیں۔ مائدہ کو حقیقت میں بے حد تلخ لگی تھی۔ اللہ کرے خالہ اس کی منگنی کر دیں، تب دیکھوں کیسے یہ لیکچر جھاڑتی ہے۔ زندگی ایک ڈگر پر چل رہی تھی، جس میں ہلچل امی کے کسی کزن کے بیٹے کے آنے سے ہوئی۔ اشہل کراچی سے جاب کے سلسلے میں اسلام آباد آیا ہوا تھا، اور جب تک کسی رہائش کا انتظام نہ ہو جاتا تھا ان کے گھر پہ ٹھہرا تھا۔ امی خود ہی اسے کھانا اور چائے وغیرہ دے دیتی تھی، نخلا کا اس سے زیادہ سامنا نہ ہوتا تھا۔ نخلا پردہ تو نہ کرتی تھی، مگر یہ خیال ضرور رکھتی تھی کہ کسی بھی نامحرم سے آمنا سامنا نہ ہو، مگر اشہل اس کا سب عادی نہیں تھا۔ اس کے گھر میں سب کزن دوستوں کی طرح رہتے تھے، اس لیے جب بھی نخلا اس کے سامنے آتی تو وہ بہت اچھی طرح سے اس سے بات کرتا، مگر نخلا کا روکھا پھیکا رویہ ہوتا۔ کیا سمجھتی ہے یہ خود کو، بڑی حور پڑی ہے، اس سے تو مزہ چکھا کر رہوں گا۔ اشہل نے سوچا، اس نے اپنی امی سے بات کی اور نخلا کا رشتہ مانگنے کو کہا۔ نخلا کی والدہ کو ان کا فون آیا تو انہوں نے کہا، روزینہ، اشہل ماشاءاللہ خوبصورت ہے، اچھی پوسٹ پہ ہے اور شریف بچہ ہے، اور کسی بھی لڑکی کے لیے یہ ایک آئیڈیل رشتہ ہے، مگر نخلا پی ایچ ڈی کرنا چاہتی ہے۔
ابھی اسے 3-4 سال تک اس سلسلے میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی۔ اس میں کیا مشکل ہے نائلہ، ابھی ہم اپنی ان کی منگنی کر دیتے ہیں، شادی نخلا تعلیم مکمل ہونے کے بعد کر دیں۔ نائلہ کو یہ تجویز مناسب لگی تو انہوں نے آمادگی ظاہر کر دی۔ چند دن بعد روزینہ آخر اسے انگوٹھی پہنا گئیں، یوں دونوں کی منگنی ہو گئی۔ اشر اپنے فلیٹ میں شفٹ ہو چکا تھا مگر گاہے بگاہے نائلہ کی طرف چکر لگاتا رہتا تھا۔ میں ادھر سے گزر رہا تھا تو سوچا آپ سے پوچھتا چلوں، کوئی کام تو نہیں آپ کو؟ وہ آنے کا جواب بتاتا، اللہ خوش رکھے تمہیں۔ نہیں بیٹا، اللہ کا شکر ہے، نخلا خود ہی سب کچھ کر لیتی ہے، تم بیٹھو کھانا کھا کر جانا۔ وہ اسے کہتی تو اشر بہانے سے نخلا سے ملنے آیا تھا بیٹھ جاتا۔ نخلا پہلے تو اس سے ملتی ہی نہ تھی اور جو مجبوراً ملنا پڑ ہی جاتا تو صرف سلام دعا کرتی۔ ایک دن اشہل آیا تو نائلہ کسی کے انتقال پر تعزیت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ نخلا نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ آپ بیٹھے، میں امی کو فون کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلنے لگی تو اشہل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رکو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ہاتھ چھوڑیے میرا۔ نخلا کو جیسے کرنٹ لگا تھا، جو بھی بات کرنی ہے دور رہ کر کیجیے، اس نے کرخت لہجے میں کہا تو اشہل نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ وہ یار فیانسیز، اور لڑکیاں تو مری جاتی ہیں فیانسی سے بات کرنے کو۔ ایک تم ہو کہ پہلے تو دکھائی ہی نہیں دیتی اور اگر مل ہی جاؤ تو ایسے بات کرتی ہو جیسے کوئی دشمنی ہو۔ اشہل جھنجھلایا۔ معاف کیجیے گا، میرا آپ کا کوئی ایسا رشتہ نہیں کہ میں آپ کے آگے پیچھے پھروں اور آپ کی دل جوئی کروں۔ نخلا کا لہجہ ہنوز سخت تھا۔ ایک بات بتاؤ، تم کسی اور میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہو؟ تمہاری منگنی کہیں زبردستی تو نہیں کی گئی مجھ سے؟ اشہل نے اپنی الجھن مٹانی چاہی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ لگتا ہے امی آ گئی، یہ کہتی ہوئی نخلا باہر نکل گئی۔ اشہل کو سخت غصہ آیا اور نائلہ جب ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہ انہیں سلام کہہ کر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے بیٹھو نا بیٹا، میں اسٹریٹ میں ایک انتقال پر تعزیت کے لیے گئی تھی۔ اچھا ہوا جلدی اٹھ آئی، ورنہ تم سے ملاقات نہ ہوتی۔ نہیں خالہ، مجھے کچھ کام ہے، پھر آؤں گا، یہ کہہ کر وہ نکل گیا۔ نائلہ پریشان ہو گئی کہ شاید اسے کچھ برا لگ گیا، پھر سر جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اس دن کے بعد اشہل نے آنا جانا کم کر دیا۔ نائلہ بلاتی تو آ جاتا اور کام میں مصروفیت کا بہانہ کر دیتا۔ ایک دن خود سے ان کے ہاں آیا تو ساتھ میں مٹھائی اور کیک بھی لایا۔ خالہ میری پروموشن ہو گئی اور مجھے جرمنی کی برانچ کا مینیجر بنا کر جرمنی بھیجا جا رہا ہے۔ اس نے بتایا تو نائلہ بہت خوش ہوئی اور ڈھیروں دعائیں دی۔ روزینہ نے فون پر بتایا اشہل کی خواہش ہے کہ جرمنی جانے سے پہلے نخلا اور اس کا نکاح ہو جائے تاکہ وہ اس کے پیپرز بنوا کر اسے جرمنی بلا سکے۔ تو نائلہ نے جواب دیا، تمہاری امانت ہے، جب چاہو لے جاؤ۔ یوں ایک سادہ سی تقریب میں نخلا کے چند دوستوں اور محلے داروں میں موجودگی میں ان دونوں کا نکاح ہو گیا اور اشہل جرمنی چلا گیا۔ اشہل کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے ایک دن ای میل میں نخلا کا مس یو کا کارڈ ملا۔ اس نے فوراً فون اٹھایا اور نخلا کے موبائل پہ کال کی۔ السلام علیکم، آج سورج مغرب سے نکلا ہے کیا؟ جو ہی نخلا نے کال ریسیو کی تو اس نے کہا، نخلا نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا، جی نہیں، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اتنی دور سے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا ہے آپ نے؟ آج میری ای میل میں ایک مس یو کا کارڈ آیا ہوا تھا اور وہ بھی اس خاتون کی طرف سے جو کبھی میرے سلام کا جواب بھی سیدھے منہ نہیں دیتی تھی۔ میں تو مارے حیرت کے فوت ہو جانے والا تھا، پھر سوچا پہلے پوچھ لوں کہ کہیں کسی اور کو بھیجتے ہوئے غلطی سے مجھے تو نہیں بھیج دیا۔ نخلا کا نکری قہقہہ گونجا، جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ کارڈ آپ کو ہی بھیجا گیا تھا۔ مگر اس کا کایا پلٹ کی وجہ جان سکتا ہوں میں؟ اشہل کو اس کا قہقہہ اور پیار بڑا لہجہ حیران کر رہا تھا۔ آپ کو یاد ہے کچھ عرصے پہلے آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ میرا رویہ آپ کے ساتھ اس قدر روڈ کیوں ہے، مگر میں جواب نہیں دے پائی تھی۔ تو آج سن لیجئے، میرا ماننا ہے کہ کوئی بھی نامحرم رشتہ قابل اعتبار نہیں ہوتا اور منگنی کوئی ایسا رشتہ نہیں جو بہت پائیدار ہو، اور میں ہمیشہ اس بات کے حق میں ہوں کہ صرف شوہر اور بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے جس میں دونوں فریقین ایک دوسرے کے پیار اور عزت کے حقدار ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے اپنے تمام جذبات اپنے شوہر کے لیے سنبھال رکھے ہوئے تھے۔ اب جب کہ میں آپ کی منکوحہ ہوں تو اپنے پیار کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیا آپ کو برا لگا میرا کارڈ بھیجنا؟ آخر میں اس نے سوال کیا۔ نو نو، ناٹ ایٹ آل، آنیسٹلی اسپیکنگ آئی ایم ایٹ کلاؤڈ نائن۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ تم جیسی سخت لہجے میں بات کرنے والی اور مجھ سے ہمیشہ کترانے والی لڑکی اتنی رومانٹک بھی ہو سکتی ہے، مگر تمہارے خیالات جان کر مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا۔ شکر ہے کہ میں نے تمہارے اس رویے کی وجہ سے اپنی منگنی نہیں توڑ دی، ورنہ اتنی اچھی بیوی سے محروم رہ جاتا میں۔ اشہل نے جلدی سے وضاحت دی تو
نخلا نے کہکہا لگایا۔ کچھ دیر بات چیت کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ اشل بہت خوش تھا کہ اس کی زندگی میں بہار آ گئی تھی۔